فیوچر پاکستان کا ایز اکنامی گروتھ میں آپ کیا دیکھتے ہیں، اور آپ حکومت کو ایز ایکسپرٹ کیا مشورہ دینے چاہیں گے کہ کس پالیسی کو تھوڑا بہت اڈاپٹ کرے جس پہ ہمارے جو ریزروز بھی بڑھیں اور اکنامی میں بھی تھوڑی اسٹیبلٹی آئے؟ آئی تھنک یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے 3-4 فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک اکنامک روڈ میپ بنانا چاہیے. اگر آپ اکنامک روڈ میپ بنائیں گے، اس پہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں کام کریں گے تو ملک کی اکانومی بہتر ہوگی. اس میں 3-4 شعبے ہیں. پہلی بات تو جو بہت سارے مسئلے مسائل انرجی سیکٹر کے، اس کو حل کریں. یہ ہماری اکانومی کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہا ہے. دوسرا ایگریکلچر کی سائیڈ ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں اور بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، بہت سارے باہر کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کو انوائٹ کریں، لے کر آئیں اور یہاں پر فارمنگ کو امپروو کریں، تو اس سے آپ کی ایکسپورٹس اور اس پہ بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور آخر میں بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کا بے انتہا پوٹینشیل ہے. اور ہمارے پاکستان چونکہ ایک ینگ کنٹری ہے، تقریباً 25 کروڑ میں 65-70% جو ہے انڈر دی ایج آف 30%. یوتھ فل آف انرجی. تو اگر ہم ان کو مواقع دیں گے تو یہ ملک کو بہت آگے لے جائیں گے. تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انرجی کی لوکل پروڈکشن پہ بھی توجہ دیں، اس سیکٹر پہ توجہ دیں جو میں نے آئی ٹی کا، اور ینگسٹرز کے لیے مواقع پرووائڈ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اگر ہم نے فوکس کیا اور توجہ دی اور کنسنٹریٹ ہو کے کام کیا تو پاکستان اوپر جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ کلیم صدیقی صاحب، آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں اور بڑی اچھی باتیں سے ہمیں آگاہ کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ ان چیزوں پہ اگر حکومت اور ہمارے ادارے عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اکنامی بہتر ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے کلیم صدیقی صاحب کی باتیں سنی. یہ ایک ملک کا ایک بہت اہم نام ہے جنہوں نے کئی عہدوں پہ کام کیا ہے، اور ان کی رائے کے مطابق الحمدللہ ہمارا ملک کی اکنامی ایک سموتھ راستے پہ چل چکی ہے، لیکن ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی جس لیول تک پہنچنا چاہیے. سلولی اینڈ گریجولی ون دا ریس. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر ہوگی تو اکنامی اسٹیبلٹی بھی ہوگی. میں اس بات سے قطعی وہ نہیں انکار کرتا کہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو اس سب کو ملک کا انٹرسٹ پہلے مقدم رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں اور سیاست بھی ہے. اگر اس پہ بھی اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، یا طالبان کی جو صورتحال ہے، یا جو دھمکیاں مختلف ملکوں سے ہمیں مل رہی ہیں، پھر ہمارا وہی حال ہوگا. لیکن اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.